رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکۃ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی دوسری جگہ میں قیام نہ کرتا۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، مجبوری، کیونکہ رہنے نہیں دے رہے تھے برابر۔ مکہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا مشکل ہو رہا تھا، بلکہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے پلان بنا کر کے آپ کے گھر کے باہر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، ہر قبیلے کے بڑے بڑے۔ تو ایسے میں آپ کو مجبور ہونا پڑا کہ آپ کیا ہو گئے، مکہ سے نکل گئے۔ تو جب مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کو خطاب کر کے، سمجھ رہے، خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ تو کتنا بہترین شہر ہے، مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی اور جگہ کو میں اپنا مکان، اپنا گھر، اپنا وطن نہ بناتا۔ تو مجبوری ہے، اس لیے میرے کو چھوڑ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ اس حدیث کی وجہ سے، نیز ان احادیث کی وجہ سے جن میں مکہ کی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 آیا ہے، ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سارے شہروں سے افضل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سٹی، سب میں سب سے بہترین سٹی کون سی؟ مکہ ہے، اور وہاں قیام کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے تو پھر کون ہے جس کو یہ مرغوب نہ ہو؟ نہیں، ہر روز نماز پڑھ رہے 5 وقت، ایک نماز پر 1,00,000 کون چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، حنفی شافعی بول کر کے سلفی گلفی قابل۔ پھر کون ہے جس کو مرغوب نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود بڑے اکابر وہاں کے قیام کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا قیام صاحبین کے نزدیک مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی بات شافعیہ اور بعض حنابلہ کا مختار ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ وہاں کے مستقل قیام کو مکروہ فرماتے تھے، اور ایک بڑی جماعت کا محتاط لوگوں میں سے یہی مذہب ہے۔ اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے بتایا مکروہ کیوں ہے، اتنی افضل جگہ۔ اصل میں جس طرح افضل جگہ ہے وہاں اگر گناہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی، ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے تو اٹھتے بیٹھتے صبح شام کیا ہوتے رہتے، غلطیاں ہوتی رہتی، اور ایسی جگہ میں رہ کر کے غلطیاں کرنا بہت بڑا وبال ہے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ویسا نیکی برباد، گناہ لازم ہونے والا معاملہ ہے۔ کیا خیال ہوتا ہے نا، کبھی گھر کی مرغی ہم بولتے رہتے، ہمارا ایک محاورہ ہے، گھر کی مرغی دال برابر بولتے۔ کیا مطلب اس کا، گھر کی مرغی دال برابر بولتے؟ کیا مطلب سمجھتے نا آپ؟ ہمارے گھر میں پلا ہے، بڑا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوا ہے، اس کی اتنی، تو مکہ میں رہتے ہیں، صبح شام رہتے ہیں، اس لیے اتنا ہوتے اس کی عزت وقار کم ہونے کا بھی چانس ہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ کتنی بڑی عزت ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ایک نیکی کا ثواب۔ اب رہتے ہو سکتا ہے اس کے لیے جو بڑے امام کیا بولتے ہیں، وہاں رہنا مکروہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے واسطے 4 دن 5 دن کے واسطے جاتے ہیں نا، تب کیا ہوتے تھے بحالت، کیا لیا کرتے؟ مکہ میں 10 دن کا قیام ہے، عمرے میں 2 دن تک اچھا جوش رہتا ہے، اس کے بعد خالی بازار میں گھومتے رہتے، گئے ہیں بیچارے 10 دن کے بعد، زندگی کے قیمتی پیسے سب خرچہ کر کے گئے، چلو بھائی پورا ٹائم کس میں لگائیں گے ہم؟ باقی سب چیزیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں، کیا بازار وہاں کے بازار میں ملتا ہے؟ وہاں کے بازار کی چیزیں آپ کو اپنے بازار میں ملیں گی، اپنے گاؤں کے بازار، اپنی سٹی میں ملیں گی۔ آج دنیا ایسا کیا بولتے وہ تجارت، بزنس، ایسا گلوبلیشن والا زمانہ، ہر چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی، دنیا بھر کی چیزیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔
لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے رہتے، بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے. خالی 10 دن میں ایسا ہو جاتا ہمارا حال. وہاں کا ہمارے کو آئیڈینٹی کارڈ مل گیا، وہاں سے رہنے لگے تو کیا حالت ہوگا بولو سوچو. اس لیے دو بڑے امام بولتے رہنا وہ افضل جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مستقل وہاں رہنا مکروہ ہے. اور بڑی جماعت کا محتاط لوگوں میں سے یہی مذہب ہے. مبادا وہاں رہ کر آدمی کو وہاں سے گرانی اور ملال پیدا ہو، یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہے. سمجھ رہے؟ بیزار ہو جانا، بیزار، ساری دنیا بھر کے لوگ وہاں آنے کو اپنی سعادت سمجھتے، ایک آدمی وہاں رہتے رہتے بیزار ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، گناہ کرنے سے نہیں نا، اب اس سے تو ہوتے رہتے گناہ، ہو گیا کام کیا. یا اس کے احترام میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، یا وہاں رہ کر کے آدمی سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے، جیسا کہ وہاں نیکیوں کا ثواب کہیں زیادہ ہے، ایسے ہی وہاں رہ کر گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، سخت ہے. لہٰذا لیکن اللہ کے وہ مخلص بندے جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہوں، ان کے لیے افضلیت میں کیا کلام ہے. تو جنرل مسئلہ الگ ہے، خاص لوگوں کا مسئلہ الگ ہے. کیا یہ جو بات ہو رہی کس کے لیے ہے؟ مجھ جیسے آدمی گنہگاروں، جنرل لوگ اور احتیاط کرنے والے اللہ والے قسم کے لوگ بڑے ماشاءاللہ، ان کا مسئلہ ہے. ان کے لیے مکہ میں رہنا ہی کیا ہے، کیونکہ وہ بچیں گے، محتاط رہیں گے. لیکن اللہ کے وہ مخلص بندے جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے افضل اس میں کیا کلام ہے. لیکن وہ اتنی قلیل مقدار ہے کہ ان کے اوپر حکم لگانا بھی ایسا ہے جیسا عام مخلوق میں بادشاہ. سمجھ رہے؟ تو حکم لگانے والے جو علماء لگاتے ہیں، وہ تھوڑے لوگوں کو دیکھ کر لگاتے نہیں. کسے دیکھ کر لگاتے؟ سمجھ رہے؟ عام لوگوں کو دیکھ کر کے لگاتے. تو عام لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں لگانے گئے، خاص لوگوں دیکھے تو ایسے ہی جیسے عام لوگوں میں بادشاہ. بادشاہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے کہ جی؟ ہاں، نہیں ہو سکتا ہے. بادشاہ کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، عام پبلک کے لیے الگ قانون ہوتا ہے. کیا خیالات؟ نہیں الگ ہوتا ہے. بادشاہ اسی لیے تو ہر ایک بھی بادشاہ بننا چاہتا ہے. ہمارا موجودہ پی ایم بھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہر ایک بھی بادشاہ بننا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ کچھ قانون ہے. اور اسلام میں بادشاہت ہے ہی نہیں. اسلام میں کیا ہے؟ خلافت ہے. اسلام میں کیا ہے؟ خلافت. لیکن پارسائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا اعتبار نہیں، کہ ویسے تو ہر شخص اپنے کو یہی کہتا ہے میں وہاں رہنے کے قابل ہوں، میں رہنے کے کنڈیشن پورے کر سکتا ہوں. دعویٰ بہت آسان ہے، چلنا اس کے اوپر مشکل ہے. کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اپنے زمانے کے، جبکہ وہ زمانہ کون سا ہے؟ خیر القرون کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، جس میں صحابہ ہیں، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ مطلب صحابہ کا، جس میں تابعین ہیں، اور ایک زمانہ کا اس کے بعد کا زمانہ ہے جس میں تابعین ہیں اور ان کے ساتھ تبع تابعین. یہ وہ زمانہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اس کے بعد کے لیے کوئی شہادت نہیں ہے بہتر ہونے کا. تو بہترین زمانے کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہیں، تبع تابعی بھی ہیں. نہیں سمجھے؟ باقی ائمہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو امام اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ کا حاصل ہوا. تابعی ہیں، مطلب صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی بولتے ہیں. تو بہترین زمانہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا مکروہ ہے. تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو بولے تو کیا بولتے تھے؟ کہ حرامج بولتے تھے. نہیں کہا کیا جاتے ہوئے کیا خیال؟ حرامج بولنا تھا، حرامج بولنا تھا. ہم سے گناہ کیے بغیر ہوتا چ نہیں، وہ کرتے رہنا، اس کے بغیر ہوتا نہیں. نہ کھانا ہضم ہوتا ہے نہ پینا. وہ بھی ابھی تو موبائل کا زمانہ، اب بولنے کا شمار کیا رفیق ہے. اگر حالات آج کے حالات کو دیکھتے ہم اپنے زمانے میں جو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کے قیام کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے. دیکھو حضرت بھی لکھا ہے
یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشاہیر علماء میں سے ہیں، 1014 سن ہجری میں وفات پائے۔ انہوں بول رہے حرام بولتے 1000 سال کے بعد کی بات ہے۔ جب یہ اپنے زمانے کا حال فرما رہے ہیں تو آج 14ویں صدی کے آخر کا 2020 پر 4 یہ حال ہے۔ ہاں اب کیسا ہے سب سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں اس زمانے کے حساب سے بولے 1000 سال کے بعد حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں بولتے۔ ابھی اور 500 سال گزر گئے، ابھی کا زمانہ تو اور خطرناک زمانہ ہے۔ ابھی حرام سے اوپر کون نہیں ہے، ابھی حرام اس لاسٹ، اس سے بھی زیادہ حرام ہونے کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ شدید حرام، سخت حرام، ایسا کیا بھی بول رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن محتاط علماء نے مکہ کے قیام کو مکروہ بتایا ہے اس کے 3 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے قیام سے وہ ذوق، شوق، تڑپ، بے قراری جو کعبہ شریف کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے، ایک وجہ۔ دوسری یہ کہ اس سے روانگی کے وقت جو فراق کی تڑپ اور دوبارہ لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہ وہاں رہنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ تو کسی دوسرے شہر میں رہے اور تیرا دل مکہ مکرمہ میں اٹکا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم مکہ میں رہے اور تیرے دل میں کسی دوسری جگہ کا داعیہ پیش آئے۔ اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ دوسری وجہ یہ بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مبادا وہاں رہ کر کوئی گناہ صادر ہو جائے کہ یہ سخت خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا موجب ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مکہ میں رہنے کو مکروہ لکھا ہے۔ آپ میں سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں احتیاط والا قول کس کا ہے۔ ہاں میرے حساب سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ میں اپنے اوپر چسپا کرتا ہوں، میں وہاں رہ کر کے ہرگز وہاں کے جو بھی احترام اور عظمت کا جو خیال رکھنا چاہیے میں میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میں اپنے بارے میں، آپ لوگ کا بات الگ ہے، کیا لیا کرتے میں بولتا صاحب میرے سے نہیں ہو سکتا، صبح شام کیا ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، جہاں تک ہو سکے جو کرنے کا کام ہے وہاں سے کر کے نکل جائے گا، بعد میں باہر آ کر کے اس کا احترام کرنا، اس کی عزت رکھنا، ذوق شوق رکھنا، کبھی جا کر آنا، یہ ٹھیک ہے۔ وہاں رہ کر کے مشکل ہے، وہاں کا احترام، وہاں کی عظمت، اس کا جو بھی کنڈیشن ہے اس کے اوپر چلنا، پورا کرنا، پھر آپ لوگوں کی بات میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ اور حج کرنے کے اللہ میں توفیق دے۔ ہم میں سے جو لوگ اب تک عمرہ حج نہیں کرے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے غیب سے ان کے لیے ضروریات کے جو سامان ہیں، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں ان کے لیے مہیا فرمائے، اور جو لوگ گئے ہیں حج کو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔